السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ پاک کے فضل سے اور اس کے احسان سے، اس کی خاص شکر گزاری سے ایک دفعہ پھر ایمان کے ساتھ اس کے کلام کے آگے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا پیارا محبتوں والا کلام کھولنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ہم سے ہمیشہ کی طرح اپنی محبت کا اعلان کیا کہ میرے بندو، میری محبت ابھی باقی ہے، اور اسی محبت کے تو فعل میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہیں اپنے سامنے بٹھا لیتا ہوں۔ دنیا میں ایک دستور ہے کہ اگر کسی میلے میں انسان چلا جائے، اس میلے میں جا کے اس کا چھوٹا سا بچہ جسے راستوں کا پتہ نہیں، جو کچھ نہیں سمجھ سکتا، نہ سمجھ ہے، اگر وہ اپنے والدین کا ہاتھ چھوڑا کر اس میلے میں کہیں گم ہو جائے تو وہ تو میلے میں خوش ہوگا کچھ دیر کے لیے، کبھی چیزوں کو دیکھے گا، کبھی کھلونوں کو دیکھے گا، طرح طرح کے رنگ برنگ نظارے دیکھے گا، لیکن جس وقت سے اس نے ہاتھ چھوڑایا ہے اسی وقت سے اس کے والدین پریشان ہوں گے۔ وہ بچہ شروع میں خوش ہوگا، لیکن جیسے جیسے وہ اپنے ارد گرد دیکھے گا کہ اس کے پاس اس کا اپنا کوئی نہیں ہے، اس کو محبت دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو یہ رنگین نظارے بھی پھر مزہ نہیں دیں گے۔ ایسے ہی انسان ہیں ہم، جب ہم اس دنیا کے میلے میں اللہ سے ہاتھ چھوڑا لیتے ہیں تو اللہ کو تو ہماری فکر اسی لمحے سے ہوتی ہے، ہم ہی دنیا سے دل بہلانے میں لگ جاتے ہیں، رنگین نظاروں کو دیکھتے ہیں، اونچے اونچے محلات کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے گھروں کو دیکھتے ہیں، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بہلاتے ہیں۔ لیکن جب یہ چیزیں ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے لگے تھے وہ ہاتھ نہیں آ رہی، جتنا ہم بھاگتے ہیں وہ آگے بھاگ جاتی ہیں، تو پھر وہی یاد آ جاتا ہے وہ جس کی انگلی چھوڑ کر ہم چلے گئے تھے۔ تو اس نے اپنی محبت کا اعلان کیا، ہمیں ایک دفعہ پھر اپنے کلام کے سامنے بٹھا لیا۔ اللہ ہم سے یوں ہی محبت کرتا رہے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اللہ ہمیں اپنی محبتیں عطا فرما دے، وہ تو ہمیشہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کلام پاک کے ساتھ ہمیں دل سے وابستگی عطا فرما دے، دل سے وابستگی ہمیں عطا فرما دے۔ کل کی آیات تھی، آیات مبارکہ پڑھ لی تھی، ترجمہ پڑھ لیا تھا، انشاءاللہ آج اس کے اوپر تفسیر ہے، تفسیر کی بات کریں گے۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیتوں کو خالص کر کے بیٹھیں گے،
اپنے پاس اس کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آیات میں پیچھے بھی تذکرہ چل رہا تھا اہل کتاب کا، کہ اہل کتاب کی بری عادتیں چل رہی تھی جو ان کے اندر موجود تھی۔ یہاں مزید ان کی ایک بری عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ لوگ اپنے عقائد کو بھی چھپاتے تھے، اس میں بخل کرتے تھے، صحیح بات نہیں بتاتے تھے، اپنا مال بھی خرچ نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے اپنا دین بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ یہاں فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ وہ جبت اور طاغوت پر بھی ایمان لے آئے۔ جبت اور طاغوت تو لفظ آئے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف تفسیریں نقل کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، یعنی جادو، اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ ایک انس بن مالک ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ ہیں مالک بن انس۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو ہی طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ جبت اور طاغوت کا جو ہے وہ مقصد ہر باطل چیز ہے، چاہے اس کا وجود ہو یا وجود نہ ہو۔ یہ جنات ہو گئے، شیاطین ہو گئے جن سے غلط کام لیے جائیں، جادو کروائے جائیں، کیے جائیں، یہ سب کیا ہے؟ جبت اور طاغوت کے اندر ہیں۔ تو یہاں پر ان کی اس عادت کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔ تو ہوا یوں تھا کہ یہ آیت مبارکہ کس خاص واقعے میں نازل ہوئی؟ واقعہ یوں ہوا کہ یہود کے دو سردار تھے، حیی بن اخطب اور کعب بن اشرف۔ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ احد لڑ لی کافروں نے، تو اس کے بعد یہ یہودیوں کے دو سردار تھے اور یہ ابو سفیان کے پاس مکہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعاون کا وعدہ کیا ابو سفیان سے کہ آپ اگلی دفعہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے اس کے بعد کبھی بھی، تو ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس پر مکہ والوں نے کعب بن اشرف سے کہا تھا کہ تم لوگ ایک دھوکہ دینے والے قوم ہو، لہٰذا اگر تم واقعی اپنی باتوں میں سچے ہو تو ہمارے جو دو مشہور بت ہیں، ایک کا نام جبت تھا اور دوسرے کا طاغوت، تو کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ تو اس میں حالانکہ وہ خود یہودیوں کا عالم تھا، وہ مشرک نہیں تھا، یہودیوں کا عالم تھا، اس نے ایک قریش کو مطمئن کرنے کے لیے ان دونوں کو سجدہ کر دیا۔ اور مقصد کیا تھا؟ دنیاوی مقصد تھا۔ پھر اس نے کہا قریش سے کہ 30 آدمی تم میں سے ہوں گے اور 30 ہم میں سے، اور ہم کعبہ کا غلاف پکڑ کر اس چیز کا عہد کریں گے کہ ہم سب مل کر اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات میں جب کبھی پڑھتی ہوں تو خدا کے صبر پر مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ آیت ہم پڑھ کے گزر کیسے جاتے ہیں۔ وہ رب کتنا صبر کرنے والا ہے۔ لوگ اسی کے کعبے کو پکڑ کر اسی کے حبیب کے خلاف جنگ لڑنے کی تجویزیں کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتا۔ وہ کتنا صبر کرنے والا رب ہے، کتنا صبر کرنے والا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تجویز پسند آئی اور قریش اور ان یہود کے سرداروں نے جا کر خانہ کعبہ کے اندر یہ عہد اور معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ کر لیا۔ تو یہاں پر پہلی بات بتا دی کہ اہل کتاب کے وہ لوگ تم نے دیکھے جنہوں نے کیا کر لیا؟ جبت اور طاغوت کے اوپر ایمان لے آئے۔ دوسرا پھر کیا کیا انہوں نے کہ مشرکین مکہ نے ان سے کہا، ابو سفیان نے، کہ آپ لوگ تو اہل کتاب ہیں، یعنی کتاب کے عالم ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دین کے لحاظ سے ہم یعنی مشرکین مکہ حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ تو کعب نے ان سے پوچھا، جو کہ یہودی عالم تھا، کہ تمہارا دین کیا ہے، تم کیا عمل کرتے ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہم حج کے لیے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا دودھ پلاتے ہیں،
مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کام ہیں، اور ہمارے خلاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آبائی دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ ہم سے علیحدہ ہو چکا ہے، اس نے ہمارے پرانے دین کو چھوڑ کر اپنا ایک نیا دین بنا لیا۔ ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ ہی حق پر ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ جب یہ باتیں کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے مذکورہ آیت نازل کر دی کہ ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہودیوں کو معلوم تھا آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، اس کے باوجود اس نے جھوٹ بول دیا۔ تو کیا فرمایا کہ یہ لوگ دو کام کیے انہوں نے، ایک تو دنیاوی مقصد کے لیے شیطانوں پر ان کے بتوں کو سجدہ کر دیا، دوسرا یہ کہا کہ کافر حق پر ہیں اور محمد مصطفیٰ اور ایمان والے سیدھے راستے پر نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، جب کوئی ایسا کام کرے گا تو لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، کہ یہ کام کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے تو اس کا کون مددگار ہوگا؟ اور یہ تو صاف بات ہے کہ جب ایک انسان کے اوپر کسی چیز کے حوالے سے اللہ ہی لعنت کر دے تو کون اس کی مدد کرے گا؟ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دفاع میں نازل کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ پر اپنے نبی کا دفاع کیا، اور یقیناً اس رب کا ہی دفاع بہت مضبوط ہے۔ اب یہاں پر تو ان کے ایک کام کے سبب ان پر لعنت کی گئی۔ لعنت کا مطلب اس دن بھی تفسیر میں گزرا تھا، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب یہاں پر ایک تو ان لوگوں پر لعنت کی گئی کہ جو اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت ان لوگوں کے لیے کہا گیا، لیکن قرآن کا مخاطب قیامت تک آنے والا ہر انسان ہے۔ ہر وہ انسان جو دنیا کے کام کے لیے، اپنی دنیاوی غرض کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دے اور غلط راستوں کو اختیار کر لے، اللہ نے اس کے لیے اس لعنت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ لعنت کے مستحق کون کون لوگ ہیں، احادیث سے ان کے بارے میں تفصیل پتہ چلتی ہے۔